السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی نیم از حافظہ آمینہ اسلم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل الفرید اکیڈمی. آج کا ہمارا سبق سورۃ الانعام آیت نمبر 51 سے لے کر 53 تک کلاس 10th. انشاءاللہ ان آیات کو ہم لفظ بہ لفظ با محاورہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. تو آپ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا تاکہ آپ کا کوئی بھی پوائنٹ جو ہے وہ مس نہ ہو. تو چلیے ہم اپنا سبق شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. قل تم کہو، تعالو آؤ، اتلو میں پڑھ کر سنا دوں، ما حرم وہ چیزیں جنہیں حرام کیا، ربکم تمہارے رب نے، علیکم تمہارے اوپر. تو کہو آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے. کس کو حرام کیا ہے؟ اللہ تشرکو وہ یہ کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ، بھی اس کے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، وبالوالدین اور اپنے ماں باپ کے ساتھ، احسانا احسان کرو، بھلائی کرو. تو اللہ نے تمہیں حکم دیا کہ کہو کہ آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا ہے کہ تم شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرو، بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، ان پر احسان کرو. ولا تقتلوا اور قتل نہ کرو، اولادکم اپنی اولاد کو، من املاق تنگ دستی کے ڈر سے، نحنو ہم، نرزقکم رزق دیں گے تمہیں، وا اور ایاہم انہیں، ولا تقربوا اور قریب نہ جاؤ، الفواحش بے حیائیوں کے، ما وہ جو، ظاہر ظاہر ہیں، منہا وما بطن ان میں سے، اور جو پوشیدہ ہیں. اور مفلسی کے باعث اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور ظاہر باطنی بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ. دور جاہلیت میں اس ڈر سے اولاد کو قتل کر دیا جاتا تھا کہ ان کی لباس، ان کے کھانا پینا کیسے ہم کریں گے، تو مفلسی کے ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل کر دیتے تھے. ولا تقتلوا النفس اور قتل نہ کرو اس جان کو، التی جس کا قتل، ولا تقتلوا النفس التی اور جس جان کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے، حرم اللہ حرام قرار دیا ہے، الا بالحق مگر حق کے ساتھ، مگر اسے ناحق نہ مارو. ذالکم وصاکم بہ ذالکم یہ، وصاکم اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں، بہ اس کا، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھ جاؤ. اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ. ولا تقربوا اور قریب نہ جاؤ، مال الیتیم یتیم کے مال کے، الا مگر اس طریقے سے، باللتی اس طریقے سے، جو ہیا وہ، احسن بہت اچھا ہو، حتی یہاں تک کہ، یبلغ وہ پہنچ جائے، اشدہ اپنی جوانی کو، واوفوا اور پورا کرو، الکیل ناپ، اور المیزان تول، بالقسط انصاف کے ساتھ. تو اللہ کیا فرما رہا ہے یہاں پر؟ اور یتیموں کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر بہت اچھے طریقے سے وہ بلوغت کو پہنچ جائے، یا وہ جوان ہو جائے، یا وہ اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائے، اور ناپ تول میں انصاف کے ساتھ پورا کرو. لا نکلف ہم بوجھ نہیں ڈالتے، نفسن کسی جان پر، الا مگر، وسعہا اس کی طاقت کے برابر، یا اس کی وسعت کے برابر، ہم کسی جان پر اس کی طاقت کے برابر ہی بوجھ ڈالتے ہیں. وَإِذَا قُلْتُمْ اور جب تم بات کرو، فَعْدِلُوا تو عدل کرو، وَلَوْ كَانَ اگرچہ وہ ہو، ذا قربا تمہارا رشتہ دار، وَبِعَهْدِ اللَّهِ اور اللہ کے عہد کو. اور جب بات کرو تو عدل کرو اگرچہ تمہارے رشتہ دار کا معاملہ ہو، اور اللہ ہی کا عہد، اوفو پورا کرو، اور اللہ ہی کے عہد کو پورا کرو. ذالکم یہ، وصاکم اللہ نے تاکید فرما دی تمہیں، بہی اس کی، لعلکم اس کی،
لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت حاصل کرو، اور اللہ نے تمہیں یہ تاکید فرمائی ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ وا اور انا، اس لیے کہ ہاذا یہ ہے صراطی مستقیم میرا سیدھا راستہ، فاتبعوہ تو تم چلو اس پر، ولا تتبعوا اور نہ چلو السبل دوسرے راستوں پر، فتفرق بکم اگر چلے تو وہ جدا کر دیں گے، عن تم کو، سبیلہ اللہ تم کو اس اللہ کے راستے سے۔ تو اس کا بامحاورہ ترجمہ کیا بنے گا؟ اور یہ کہ میرا سیدھا راستہ ہے تو اس پر چلو اور دوسری راہوں پر نہ چلو، ورنہ وہ راہیں تمہیں اس راستے سے جدا کر دیں گی۔ ذالکم یہ، وصاکم اللہ نے حکم دیا ہے تمہیں، بہی اس کا، لعلکم تاکہ تم، تتقون پرہیزگار ہو جاؤ، تمہیں یہ حکم فرمایا ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ الحمدللہ سے ہماری آیات مکمل ہو چکی ہیں۔ آیت نمبر 51 سے لے کر 53 تک ہم نے ورڈ بائی ورڈ ترجمے کے ساتھ پڑھا۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ لیجیے گا۔ اب ہم اس پیراگراف کا آپ کو میں ایک اس کا مفہوم بتا دیتی ہوں کہ اس میں ہم نے پڑھا کیا کیا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے بندے سے کہ تم اپنی اولادوں کو مفلسی کے ڈر سے یا رزق کی کمی کی وجہ سے اس ڈر سے اپنی اولادوں کو قتل نہ کر دو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے، تمہاری اولادوں کو بھی رزق دیں گے۔ اور کیا کہا اللہ نے کہ ظاہر اور باطن، یعنی کہ جو ظاہر آپ کی بے حیائیاں ہیں، جو چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں، ان سے دور رہو۔ یہ تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے کہ یتیم کے مال پر ناحق قبضہ نہ کرو اور کسی ایسی جان کا قتل نہ کرو ناحق جس کا اللہ نے تم پر قتل حرام کر دیا ہے، اور یتیم کے مال کی اس وقت تک حفاظت کرو جب تک کہ وہ بلوغت کو نہ پہنچ جائے، جوانی کی عمر کو نہ پہنچ جائے۔ اور کیا فرمایا اللہ نے کہ جو سیدھا راستہ ہے اس پر چلو، دوسری راہوں پر چلو گے تو وہ تمہیں اللہ کے راستے سے جدا کر دے گا، اور یہ تمہیں اللہ حکم دے رہا ہے تاکہ تم پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ، متقین میں شامل ہو جاؤ۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو سبق اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ سیکشن میں لازمی پوچھیے گا، میں آپ کو انشاءاللہ 1 بائی 1 سب کو اس کا آنسر کروں گی۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔